وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 304 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر جہاں 38 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 18 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ الذين إن مكناهم في الأرض، وہ لوگ إن منهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ حضرات پہلے الفاظ کو ضرور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، اعلان کیا گیا، بتا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو جن سے لڑا جاتا تھا، قتال کیا جاتا رہا، بأنهم ظلموا، یہ بتایا گیا کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر، مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ مہاجرین سابقون اولون جو ہیں، ان کا حق نہیں تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، لیکن الا ان یقولوا ربنا اللہ، نہیں تھا ان کا قصور مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ایمان کی دولت، توحید کا عقیدہ، اس کا اظہار جو ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنے کا طریقہ لوگوں میں یہ راج نہ ہوتا کہ بعض کی مدد کرتے ہیں اور بعض ان کو اپنے حق کا تعارف کرواتے ہیں، الا یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہٹانا، دفاع کرنا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع، تو یہ جھونپڑے جو عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں درویشوں کے، یہ منہدم قرار دے دیے جاتے ہیں۔ والصوامع، اور اسی طرح وہ عیسائیوں کے جو لہدمت صوامع، سے مراد جھونپڑے عبادت گزاروں کے، وبیعن، اور عیسائیوں کی گرجے چرچ، وصلوات، اور یہودیوں کے معبد خانے،
اسی طرح وہ مساکن و مساجد اور مسجد یذکر فی حسب اللہ کثیرہ، جس میں اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غلبے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہوں کو اگر ہم جگہ دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور وہ اچھائی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور منکرات سے ناپسندیدہ اعمال و عقائد سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے تمام کاموں کا اینڈ اور انجام اللہ کے علم میں ہے، اس کے اختیار میں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے رسول کریم صلی اللہ، اگر آپ وہ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، اس سے پہلے یا آپ سے بھی پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود نے۔ قوم عاد ہود علیہ السلام تشریف لائے جبل میں، تو ان کے پیروکاران کو یہ بولتے ہیں جناب فرمان جو ہے وہ بیان کیا۔ اس طرح ثمود یہ مکان صالح مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جائیں تو تقریباً 150-200 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تو یہ قوم ثمود کہلاتی ہے۔ وقوم ابراہیم و قوم لوط، جناب ابراہیم کی قوم، اور اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کی قوم۔ وصحاب مدین، اور مدینے والے جو تھے ان کے لیے۔ وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی۔ فأملیت للکافرین، پس میں مہلت دیتا ہوں کافروں کے لیے۔ ثم اخذتم، پھر میں ان کو پکڑوں گا۔ فکیف کان نکیر، پھر غور کرو کیسے ہوگا میرا سزا دینا اور میرا عذاب۔ فکأی من، کتنے حضرات، قتال اور جہاد فوری طور پہ اللہ نے نافذ نہیں کیا، بلکہ اگر تھوڑا سا رات ڈیپلی جائیں تو دین یک بار نافذ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی۔ تو نبوت ملنے کے بعد نماز فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، اس طرح زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہوا۔ 13 سال رسول کریم جو مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، تو ہجرت جو ہوا ہے معراج، وہ ہجرت سے تقریباً سوا سال پہلے ہوا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، اور اسی طرح ہجرت فرما کے آپ مدینے چلے گئے تو دوسرا سال ہجرت کا پھر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور قتال و جہاد کی اجازت دی، اور پھر وہ 17 ماہ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ نے یہ مدد فرمائی کہ جو صحابہ ہیں 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہیں وہ قیدی بنے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے سن ہجری میں اجازت دی قتال و جہاد کی۔ کافروں کو مارنا ختم کرنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تعارف، رسول پاک کا تعارف، قرآن مجید اور دین کا تعارف کرانا ہے، اور اس راستے میں جو آئے اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور اس میں بھی اسلام نے پہلے وار نہیں کرنا، کافر وار کرے گا، اسلام دفاع کرے گا۔ یہ سلسلہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن سے لڑائی لڑی جاتی رہی، اور یہ تھا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہی ہوتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت سمیہ، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ ٹکڑے اس طرح کیے ہیں کہ ایک پہلو، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بے سمتے اونٹ کھڑے کیے ہیں، اور اونٹ چلے ہیں تو اس کا جسم کو چیر دیا گیا۔
آل یاسر کو آپ فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ ایسے کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، یہ جنت وعدے کیے گئے۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ جو ایک کچھ لوگوں نے رائٹروں نے لکھا ہے کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے، یہ 100% بات غلط ہے۔ اسلام دلائل، روشنی، تقوی، سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ قطعاً یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کسی پہ جبر کر کے کلمہ پڑھانا، جبر کر کے کسی ہٹ کے مسجد میں لانا، اس کو تشدد کر کے ترجمہ کلاس میں بٹھانا، یہ دین کے عذاب تو بھی نہیں ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم، کیونکہ یہ مظلوم تھے اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ تم بھی قتال و جہاد کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پہ پوری طاقت قدرت رکھنے والا ہے۔ کون اور کیسے ہیں یہ لوگ؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مجبور کر کے ان کو حالات ایسے پیدا کیے گئے، انہوں نے اپنا گھر، اپنا علاقہ اور مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف آئے۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے بغیر حق، جو ان کا حق نہیں تھا ان کے گھروں سے نکالنے کا، ہر بندے کو حق دیا زندہ رہے، کھائے پیے موج کرے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور اور ان کا جرم یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لات مناد حبل اور اس قسم کے عقائد ہمارے نہیں ہیں، ہمارا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ کا بعض کو بعض سے ہٹانے کا نظام نہ بنایا تھا، ایک مظلوم ہے اس کو مارا جا رہا ہے تو دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، یا ظالم کو مارنے والے کو سزا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ ضابطے بنائے ہیں، اگر ایسے نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے قانون نہ بنایا گیا ہوتا تو آپ دیکھتے کیا لہدمت صوامع، وہ جھونپڑے جو عبادت گزاروں نے اپنے طور پر وہ بھی فارغ کر دیے جاتے، وبیون اور چرچ عیسائیوں کے جو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بھی ختم ہوتے، اور صلوات، اور یہ ہیں وہ معبد خانے جو یہودیوں کی عبادت خانے کے ان کے کمرہ تھے۔ اس طرح وہ مساجد یہ اہل اسلام کے لیے ان المساجد للہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اشراق پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، حدیث شریف سنائی جاتی ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ موافق للہ سبحانہ و تعالیٰ، جو موافقت کرتا ہے، کہنا مانتا ہے اللہ کا، رسول کا، تو اس کا مطلب اس نے اللہ کی، اس کے رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا تم ایمان لا کے اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دو، پھر ہم آپ سے پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو ضرور اللہ اس کی مدد فرمائیں گے جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، یہ محتاج کی نہیں، اللہ اصلا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسے تھوڑے ہیں، تمہارے سے مدد مانگ رہے ہیں، تمہارے درجے بلند کر کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر توجہ کریں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں طاقت دیں، ٹھہراؤ دیں، حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ، تو پھر وہ نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام جو ہے اس کو نافذ کریں گے، اقامت الصلاۃ کا، وآتوا الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تحصیلدار مقرر کیے ہوئے تھے، یہ فلاں علاقے میں جائے گا، یہ فلاں علاقے میں جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کر کے لایا کرے۔ حکمت اور علت اور بنیاد ایک رسول پاک نے فرمائی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اسی قوم کے عمراء سے یہ پیسے زکوٰۃ کے لیے جائیں گے اور اسی قوم کے گروہ غربا مساکین کو دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور فرمان رسول پاک کا نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین کو اتنا دو کہ وہ امیر ہو جائیں اور آئندہ سال زکوٰۃ دینے والے بن جائیں،
500 1000 200 سارے اوپر بانٹتے رہو، اس کو آپ نے مانگنا سکھایا ہے، مستغنی نہیں کیا۔ چند لوگوں کو مستغنی کر دو تاکہ آئندہ وہ نہ مانگے تو وہ خود کفیل ہو جائے، خود کر دیا کرے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ جن کو اللہ زمین میں طاقت، قوت، حکومت، اختیارات دیتا ہے، پھر وہ ان کو چاہیے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور وہ اچھائیوں اور معروف کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، ناپسندیدہ منکرات کاموں سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے پاس، اللہ کے لیے ہی ہے وہ انجام جو کاموں کا ہے، وہ بہتر کس کا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، رسول پاک میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے انجام کار جو ہے، جو نتیجہ نکلے گا وہ مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے رسول کریم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں گے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، ویسے پہلے قوم نوح نے 950 سال بعد جناب نوح نے قوم کو سنایا، نہ بیٹا مسلمان ہوا نہ بیوی مسلمان ہوا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، پھر ذرا غور فرمائیں، وعاد و ثمود، قوم عاد جناب ہود علیہ السلام کی قوم، اور جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو ثمود کہتے ہیں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام، تو قوم عاد برباد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 7 لیال 7 راتیں 8 دن آندیاں چلائیں کہ جن آندیوں نے درخت بھی چھلنی کر کے رکھ دی، اور یہ بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد، پٹخا کے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا گرک کر دیا، سارے بات ڈالے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اصل بات سمجھنے والا یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ تو بنیادی طور پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ان کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، معروف کو قبول نہیں کرتے اور دوسری لائن میں چڑھے رہتے ہیں، تو فقد کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح آئی اور دنیا میں جو ان کا حشر ہوا، اس طرح قوم عاد اور قوم ثمود، وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، جناب ابراہیم کی قوم اور جناب لوط جن کی طرف مبعوث فرمایا گیا، وہ صحاب مدین، اسی طرح وہ مدین والے جو ہیں، وہ قذب موسیٰ علیہ السلام کی تقریب کی گئی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر کیسے تھا میرا عذاب اور میری سزا۔ یہ قوموں کے ہلاکتوں کے اسباب بھی بیان فرمائے اور قوموں کی ہلاکت کا اعلان اور خبر بھی دی، اور فرمایا اس بنیاد پہ ویسے کرتے رہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو ہلاک اور برباد کیا۔ ارشاد ہوتا ہے جی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جو وہ یقاتلون جن سے قتال کیا جاتا رہا، لڑائی لڑی جاتی رہی، بانہم ظلموا، وضاحت فرمائی کیونکہ یہ مظلوم ہیں، ان کے ظلم کیے جاتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہ طاقت رکھتا ہے، پوری قوت۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، ان کا کوئی حق نہیں تھا، کہ مکے کے باسی ہاشمی قریشی ان کو ہجرت کرنے کے مجبور کرو تاکہ مکہ چھوڑ کر اور چلے جائیں۔ الا یقولون، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک، ذات پر ایمان کا اعلان کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے جرائم کو بھی بیان فرمایا، کیا مسئلہ تھا ان کا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ نہ ہوتا لوگوں کو ہٹانا، بعض ہم بعض کو ایک لڑ رہے دوسرا مار رہے تو اس مارنے والے کے راستے میں حائل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا۔ اگر ایسے نہ کیا گیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، تو جھونپڑے عبادت گزاروں کے وہ بھی کیا کیے جاتے ہیں، منہدم کر دیے جاتے، و
وبیہ اور چرچ عیسائیوں کے وہ بھی، اور اس طرح وہ صلوات اور جو یہودی ہیں ان کے معبود خانے، یہ سارا کچھ خراب ہوا۔ اس طرح وہ مساجد اور اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں، یوز کرو بھی حسب اللہ کثیرہ، جس میں اللہ کا نام بہت پکارا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا وہ اللہ اس بندے کی مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کہنا مان کے اطاعت گزاری کی شکل بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے بنائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں جگہ دیں، فی الارض جگہ من اختیارات دیں اور ان کو منصب ملے، تو اقاموا الصلاۃ، وہ پھر نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنائیں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ معروف اور اچھائی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، منکرات سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے پاس ہی کاموں کا انجام ہے اور ختم ہوتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے رسول کریم اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوطٍ، تو ان سے پہلے قوم نوح کو بھی انہوں نے جھٹلایا کافروں نے، وعاد و ثمود، قوم عاد و قوم ثمود نے بھی ان کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، جناب ابراہیم کی قوم جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی حقائق کو جھٹلایا، واصحاب مدین، مدین والوں نے بھی ایسے کیا، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، فاملیت للکافرین، پھر میں نے ان کو مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسی تھی میری سزا اور میری پکڑ، پھر میری پکڑ سے بچنے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے یا موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں فرمائے۔